ایران کے میزائل حملے میں پاکستان کا دندان شکن جواب کالعدم بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حدود میں کالعدم تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جوابی حملے میں ایران کے کسی سویلین یا فوجی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے میزائل حملہ کیا گیا، جس کے بعد پاکستان نے دندان شکن جواب دیا۔ کالعدم بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی حدود میں کالعدم تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا، جبکہ مزید کہا گیا کہ جوابی حملے میں کسی فوجی یا سویلین ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے میزائل حملے میں پاکستان کا اب دندان شکن جواب سامنے آیا۔ کالعدم بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ ایرانی حدود میں کالعدم تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جوابی حملے میں ایران کے کسی سویلین یا فوجی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے میزائل حملہ کیا گیا تھا، جس میں سویلینز کو نشانہ بنایا گیا تھا اور 2 بچے تھے جو کہ اس حملے میں جاں بحق ہوئے، لیکن پاکستان کی جانب سے اب جوابی وار کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی حدود میں کالعدم تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ جوابی حملے میں ایران کے کسی سویلین یا فوجی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں۔ ایران کی جانب سے گزشتہ دنوں حملہ کیا گیا تھا اور سویلینز پر وہ حملہ تھا، 2 بچے تھے جو کہ اس حملے میں شہید ہوئے تھے، اور پاکستان کی جانب سے اب اس کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرزانہ بتائیے گا۔ پاکستان کی جانب سے ایران کو بھرپور جواب دے دیا گیا ہے، جس کی تصدیق ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کر دی گئی ہے۔ کالعدم بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو پاکستان نے نشانہ بنایا ہے، جبکہ جوابی حملے میں کسی بھی فوجی یا سویلین ہدف کو پاکستان نے نشانہ نہیں بنایا۔ آج تو پاکستان نے ایران کے صوبہ سیستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف انتہائی مربوط فوجی حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کے دوران متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں، جس کا نام مرگ بر سرمچہ رکھا گیا تھا۔ پاکستان نے دہشت گردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد کے ساتھ متعدد ڈوزیئر بھی شیئر کیے ہیں، تاہم سنگین خدشات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ نام نہاد سرمچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بھرپور ایران کو احتجاج بھی کیا گیا تھا اور ہر پلیٹ فارم پہ جا کر، ہر سطح پہ جا کر بتایا گیا تھا، احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا کہ پاکستان پر حملے نہ کیے جائیں، لیکن آج جو کارروائی کی گئی ہے وہ انہی نام نہاد جو سرمچار ہیں ان کے خلاف کی گئی ہے اور انٹیلیجنس نے خود کی ہے اور مصدقہ جو رپورٹس ہیں ان کی روشنی میں کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کارروائی پاکستان کے تمام خطرات کے خلاف اپنی قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کے غیر متزلزل عزم کا مظہر ہے۔ اس انتہائی پیچیدہ آپریشن کا کامیاب انعقاد پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے اور تمام ضروری جو اقدامات ہیں وہ بھی کرتا رہے گا۔ اور یہ بھی پیغام دے دیا گیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے کہ آج کا جو عمل کیا گیا ہے، آج جو ایران پہ اٹیک کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، یہ پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جی اچھا فرزانہ، یہ بتائیے گا کہ یہ کارروائیاں ایران کے کن علاقوں میں کی گئی ہیں؟ جی بالکل، جو دفتر خارجہ کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے، ان کی جانب سے یہی تصدیق کی گئی ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے کالعدم میں کارروائیاں کی ہیں، یہ وہاں پر کالعدم بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایران کا صوبہ ہے سیستان، وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے موجود تھی اور انٹیلیجنس کی جانب سے ان کو مکمل رپورٹ تھی۔ اس روشنی میں فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ جو ایکٹ ہے یہ کر لینا چاہیے، اور اس بنا پر پاکستان کی جانب سے جوابی حملہ کیا گیا ہے۔ تاہم پاکستان نے جو ایران میں موجود کالعدم بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اس میں کسی بھی فوجی یا سویلین ہدف کو نشانہ نہیں بنایا، یعنی جو عام شہری ہیں ان پر حملہ نہیں کیا گیا، نہ ہی ایران کی کوئی بھی فوجی تنصیبات تھی ان پر حملہ کیا گیا ہے، بلکہ یہ
ईरान के सूबा सिस्तान में मौजूद कालादम BLA और BLF के दहशतगर्दों के ठिकानों पर निशाना बनाया गया है, जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज बहुत ज्यादा ईरान से एहतजाज किया गया था। उनके सफीर को भी बुलाया गया था और हर प्लेटफॉर्म पे जाकर पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि हम किसी भी सूरत पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई भी असर उन पर नहीं हुआ, ये चीजें सामने आई हैं, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है और बिलाखिर आज पाकिस्तान ने ईरान के सूबा सिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ ये कार्रवाई की है और जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्द भी मारे गए हैं। इसके साथ साथ ये वाज़ेह पैगाम भी पाकिस्तान की जानिब से दे दिया गया है कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा और जरूरी इकदाम उठाता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है, लेकिन इस बात की इजाजत ईरान को कतई नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान में किसी भी किस्म का अटैक करे। तो आज इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये अटैक पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, जवाबी हमला किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले इस जवाबी हमले में किसी भी फौजी तंसीबात या जो सिविलियन आम लोग, आम शहरी हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान की जानिब से यह हमला सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों पर किया गया है, जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्द भी मारे गए हैं। अच्छा फरजाना, इससे पहले जो ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हदूद की खिलाफवर्जी की गई थी, उस पर पाकिस्तान की जानिब से इस हमले से पहले क्या रद्द-ए-अमल दिया गया था और उसमें पाकिस्तान को कितने जानी नुकसान का सामना करना पड़ा था? जी बिल्कुल, इसकी जो इब्तिदा है वो सबसे पहले ईरान ने ही की थी और उसने पाकिस्तान पे जो है वो ये अटैक किया था, जिसमें 2 मासूम जानें भी गई थी, जबकि मुतअद्दिद शहरी भी जख्मी हुए थे। जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भरपूर एहतजाज देखने में आया। ईरान के सफीरों को बुलाया गया, उनको खत लिखे गए, उनके जो ईरान के जितने वज़ीर आज़म हैं उनसे रब्ता किया गया पाकिस्तान की जानिब से और हर प्लेटफॉर्म पर ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था और सवाल किया गया था कि आखिर ये हमला क्यों किया गया है। ईरान कोई भी जवाब देने से इनकार रहा था। ना सिर्फ ईरान बल्कि चीन, जो कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, उसने भी जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया था और अमेरिका की जानिब से भी ईरान के इस हमले पे भरपूर तनबीह की गई थी। लेकिन आज भी पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट पर एक मुसद्दा रिपोर्ट तैयार की और उसकी रोशनी में आज जो है वो ईरान पे हमला किया गया और ये ईरान का सूबा सिस्तान है, जहाँ पर कालेदम तंजीमों के ठिकाने थे, मुतअद्दिद दहशतगर्द मौजूद थे, क्योंकि यहीं से ही पाकिस्तान की सरहद को निशाना बनाया गया था, जिसका जवाब पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से दिया गया है। और इंटेलिजेंस पर मुबनी ये ऑपरेशन है, जिसके दौरान ये मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए हैं और इस ऑपरेशन का नाम मर्गे बरसर मचा रखा गया था, ताकि जो सिर्फ दहशतगर्द हैं उनको ही निशाना बनाया जाए। पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहद के साथ मुतअद्दिद डोजियर भी शेयर किए हैं। यानी पाकिस्तान ने जो ईरान के सूबा सिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया है उसके शवाहद भी शेयर किए हैं और दहशतगर्द वहां पर मौजूद थे, उनकी सरगर्मियों के ठोस शवाहद भी शेयर किए गए हैं। और कहा गया है कि ये जो खदशात पर अमल ना होने की वजह से ये नाम निहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे थे। पाकिस्तान मजबूर हुआ कि वो अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ईरान का जवाब दिया और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है।